جن لوگوں کا علمی لیول یہ ہو وہ آپ کو دین سکھائیں گے. بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے اور اس کا ایک ٹکڑا یہ بیان کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. واللہ معطی انا قاسم. اس پہ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھ دیا, رب ہے معطی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. ہن اعلیٰ حضرت کو کوئی پوچھے کہ اے رزق وچ کتوں آ گیا, وہ کہتے ہیں جو ہم رزق کھا رہے ہیں نا یہ نبی علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ تقسیم فرما رہا ہے دنیا میں. یہ حدیث پوری پڑھتے اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہوا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فکر, سمجھ بوجھ, ٹرو انڈرسٹینڈنگ عطا فرما دیتا ہے, اور دیتا اللہ ہے, میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں. یعنی یہ جو دین ہے نا یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے, میں صرف تقسیم کرنے والا ہوں, میں اللہ کا ریپریزنٹیٹو ہوں. باقی اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے گا نا اسے اس دین کی سمجھ عطا فرما دے گا. میرا کام تو صرف دین پہنچانا ہے. بالکل واضح بات تھی. ہم کہتے ہیں دین کے معاملات میں ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. حدیث کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسی کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. میرا کام تو دین پہنچانا ہے. عطا اللہ کرتا ہے, میں تو تقسیم کرتا ہوں. انہوں نے پکڑ کے رزق کی تقسیم اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا. جن لوگوں کا علمی لیول یہ ہو وہ آپ کو دین سکھائیں گے. ان کا علمی لیول یہ ہے کہ میں ایک مفتی کو سن رہا تھا, وہ کہتا ہے جی قرآن میں تو لکھا ہے غیر اللہ سے مدد مانگے. ایک تو ایسا جاہل ہے وہ کہتا ہے قرآن میں یا علی مدد بھی لکھا ہوا ہے, اور جب پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے تو سٹریم سے ہی نکال دیتے ہیں مخالف کو. ان کا لیول یہ ہے. وہی مفتی کہتا ہے جی قرآن میں لکھا ہے کہ آپ صبر اور نماز سے مدد چاہو. جی بالکل لکھا ہوا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے اہل ایمان مدد چاہو نماز اور صبر کے ذریعے سے. آگے بھی پڑھنا ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں نماز اور صبر یہ غیر اللہ ہے, اور قرآن کہہ رہا ہے ان کی مدد چاہو. قرآن میں یہ نہیں لکھا ان کی مدد چاہو, اس سے مدد چاہو. اس سے کس کی مدد؟ اللہ کی. ان اللہ مع الصابرین. نہیں 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 یہ نہیں تو اور کیا ہے؟ المدد یا نماز, المدد یا صبر. یہ تو تم بھی نہیں کہتے ہو. کس مسجد میں لکھا ہوا ہے بریلویوں کی یا شیعہ کی المدد یا نماز, المدد یا صبر؟ عام مسلمان سے بھی پوچھے وہ کہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر اور نماز وہ اعمال ہیں جن سے اللہ کی مدد ملتی ہے. المدد یا نماز کہاں سے ہو گیا؟ المدد یا صبر کہاں سے ہو گیا؟ یہ تو اللہ کی مدد کا ذکر تھا. ان لوگوں کا لیول صرف یہ ہے. ان لوگوں کا لیول یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہمیں آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں جی امی سے روٹی مانگنا بھی شرک ہو گیا. اندازہ کرو, مفتی اکمل صاحب نے باقاعدہ کتاب میں یہ جملے لکھے ہوئے ہیں. امی سے روٹی نہ مانگے. یار کس نے کہا امی سے روٹی نہ مانگے آپ؟ اس کا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ کیا تعلق بن گیا؟ ایک اور جاہل آیا, وہ شیعہ کا آیا, عالم تھا, وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں سورہ فاتحہ میں تو غیر اللہ کی مدد مانگی گئی ہے. آپ سن کے حیران ہو جائیں گے ان کا علمی لیول دیکھ کے. وہ کہتے ہیں شروع میں نہیں آیا الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے جی. تو کہتے ہیں کیا ہم انبیاء کرام کی, اہل البیت کی, صحابہ کی تعریفیں نہیں کرتے ہیں؟ تو یہ جو قرآن میں آیا تھا تمام تعریفیں اللہ کے لیے, اس کے تحت تو پھر کسی اور کی تعریف ہونی نہیں چاہیے تھی. اے بھی چکڑ دے بھیجے. آپ ان کا لیول دیکھ لیں. اور بھائی انبیاء کرام علیہ السلام, اہل البیت کی, انبیاء کی تعریف اللہ تعالیٰ نے خود کی ہوئی ہے, اور اس تعریف کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اللہ کی جو تعریف ہم کرتے ہیں. کیا ہم انبیاء کی نماز پڑھتے ہیں, ان کے آگے جھکتے ہیں, ان کی عبادت کرتے ہیں؟
وہ تعریف اور ہے، یہ تعریف اور ہے. کہتے ہیں نہیں، چونکہ وہاں آیا تھا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کے تحت تو پھر کسی اور کی تعریف نہیں ہونی چاہیے تھی. اسی طریقے سے جب قرآن میں آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پھر مدد بھی کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے تھی، اور اگر کسی اور کی مدد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سمجھنے میں فرق لگا ہے. بھائی فرق تو آپ کو لگا، آپ کے بزرگوں کو لگا.